زہد و قناعت میں نمونہ اسلاف۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ ہر شعبہ حیات میں دنیا اور دنیا کی علائشوں سے دور رہتے تھے۔ زہد و قناعت میں آپ نمونہ اسلاف تھے۔ دنیا کی عظمت و محبت کسی بھی انداز سے آپ کو متاثر نہ کر سکی۔ لباس و پوشاک اور رہن سہن میں ہمیشہ سادگی و قناعت کو اپنایا۔ تکلفات سے قطعاً مبرہ تھے۔ ہر کام شریعت اور سنت نبوی کے مطابق کرتے۔ اخلاص و الہیت کا مجسمہ تھے۔ مدرسہ احیاء العلوم میں مدرس مقرر ہوئے۔ ماہوارہ مہینے کی ان کی تنخواہ صرف 75 روپے تھی۔ اسی قلیل تنخواہ پر اکتفا فرمایا، کبھی قلت و تنخواہ کا شکوہ نہیں کیا۔ جب تک رہائشی مکانات مدرسے سے تعمیر نہیں ہوئے، مدرسے سے متصل ایک بلڈنگ کے بالا خانے میں جو صرف چھوٹے سے ایک کمرے اور مشکل سے 2 سے 3 چارپائیوں کے صحن پر مشتمل تھا، اس میں بجلی پانی کا نام تک نہ تھا۔ کافی مدت تک اسی میں گزارا کیا۔ گھر کا سامان کیا تھا؟ کپڑوں کے لیے ایک چھوٹا سا ٹرنک، 2 عدد چارپائیاں، کھانے پینے کے چند ضروری برتن، پانی کے لیے 3 گھڑے جس میں خدام ہینڈ پمپ لگا کر اسے بھر کر اوپر پہنچاتے تھے۔ ایک بار فجر کے نماز کے بعد اچانک ہمارے کمرے میں تشریف لائے۔ ٹھنڈا میٹھا موسم تھا۔ یہ ناکارہ اپنے کمرے میں نماز فجر کے بعد سو رہا تھا۔ نہایت پیار بھرے انداز میں آہستہ آہستہ اپنی مبارک ہتھیلی سے اس ناکارہ کے گالوں کو سہلانے لگے۔ اچانک نیند سے بیدار ہوا تو حضرت اقدس کو سامنے کھڑا پایا تو ہڑبڑا گیا۔ نہایت شفقت سے و محبت سے فرمایا، نماز فجر کے بعد سویا نہیں کرتے، یہ تلاوت کا وقت ہے۔ بندہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ بعض مرتبہ کئی مہینے کی تنخواہ بھی نہ ملتی تھی، لیکن پھر بھی ایک حرف شکایت زبان پر نہ لاتے تھے۔ ایک بار شعبان رمضان کی تعطیلات کے بعد شوال میں مدرسے آئے۔ غالباً 2 ماہ کی تنخواہ 150 روپے کی ایک مشت ملی۔ 50 روپے اپنے گزارے کے لیے رکھ لیے۔ باقی 100 روپے میں سے 50 روپے بنام مولانا حکیم محمد حسین صاحب، جو کہ پھوپھی زاد بھائی تھے ان کے، مولانا سلطانی صاحب کے، اور 50 روپے بنام چودھری عبد الباری، جو کہ حقیقی بڑے بھائی تھے، منی آرڈر کر دیے۔ منی آرڈروں کے کوپن میں یہ عبارت تحریر فرمائی: 100 روپے ضرورت سے زائد تھے، لہذا 50 روپے ارسال خدمت ہیں، اپنی کسی ضرورت میں خرچ کر لیجئے گا۔ منی آرڈر چونکہ میرے ذریعے ڈاک خانے بھیجے تھے، اس لیے یہ واقعہ میرے علم میں آیا۔ اس سے حضرت اقدس کی صلہ رحمی اور زہد کا وصف عتم ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بھائی یہ ایک عالم میں جو صفات ہونی چاہیے اللہ پاک عطا فرما دے۔ اس میں سے سچ بات یہ ہے کہ زہد اور استغنا، بس یہ ایک ہی چیز اگر ہمیں کسی درجے میں نصیب ہو جائے تو اللہ ہم سے کام لے لے۔ جو سب سے پہلا امتحان آتا ہے نا علماء کے لیے، دینی خدمتوں سے آگے بڑھانا ہے ان کو یا ان کو ہٹانا ہے، اس میں سے پہلا امتحان ہی کیا ہوتا ہے؟ مال کا امتحان ہوتا ہے۔ میں نے کبھی آپ سے عرض کیا تھا، بہت ہی قیمتی بات ہے، 3 امتحان آتے ہیں ہر عالم کی زندگی میں، بتائے تھے میں نے۔ پہلا امتحان یہی ہوتا ہے کہ بھائی دینی خدمات میں لگنا ہے یا یہ اپنے مستقبل کو دنیاوی اعتبار سے روشن کرنا ہے۔ تو کچھ تو یہیں جواب دے جاتے ہیں کہ بھائی ان دینی خدمتوں میں لگیں گے تو نہ کچھ کھانے کو ہوگا، نہ پینے کو ہوگا، نہ فلاں ہوگا، لہٰذا اصل تو ہم کسی کام میں لگیں گے اور تھوڑا سا ہم کیا کر لیں گے، 1-2 گھنٹے دینی خدمات بھی کر لیں گے۔ تو کچھ لوگوں کا تو یہیں سے راستہ الگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری قسم کے وہ ہیں جو انتخاب کر لیتے ہیں، اب شروع کی زندگی میں آزمائشیں ہیں سب کے ساتھ تقریباً۔ انسان اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو دیکھتا ہے، ان کے لائف اسٹائل کو دیکھتا ہے، ان کی طرز زندگی کو دیکھتا ہے اور پھر اپنا دیکھتا ہے۔ کبھی خود اپنے اوپر تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کو پھر یہ ہوتا ہے کہ میری بیوی بچے یار یہ تو کیا پہن رہے ہیں، ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں، ہمارے پاس علاج کے لیے نہیں ہے۔ پھر تو بعضوں کا پتہ یہاں سے صاف کر دیا جاتا ہے، یہ شروع۔ اور تیسرا امتحان آتا ہے جب ایک یہاں بھی پاس ہو جائے، اخلاص کے ساتھ لگا رہے، تو یہ قربانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ یقین جانو آج کل بڑی کثرت سے مولانا علماء کے
اس میں بیان کر رہے ہیں مولانا عبدالستار صاحب، یہ راستہ عزتوں کا راستہ ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کا راستہ ہے، آسانیوں کا راستہ ہے، یہ دینی خدمت جمنا پڑتا ہے، نہیں سمجھے؟ حضرت شیخ فرماتے تھے نا، شیخ الحدیث رحمہ اللہ، ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کی محنت کرو 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 کرو، ایک گاڑی خرید لو، ایک یہ ہے کہ میری طرح کے بن جاؤ۔ جہاں سفر کرنے گئے گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایسا حضرت ہماری گاڑی میں بیٹھی ہے، حضرت ہماری گاڑی میں بیٹھی۔ ہم طالب علمی کے زمانے میں، ہماری طالب علمی کے زمانے میں یہاں ڈگ روڈ پہ ہندوستان کے اکابر تبلیغ والے تشریف لا رہے تھے، مولانا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا پالن پوری صاحب، یہ سارے آ رہے تھے، پوری ٹرین تھی، ایک ایک بندے کو لینے کے لیے 3 گاڑیوں والے تمنائیں کر رہے تھے کہ یہ ہماری گاڑی میں بیٹھ، پالن پوری صاحب ہماری گاڑی میں بیٹھ، فلاں صاحب ہماری گاڑی میں بیٹھ، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک راستہ یہ ہے، لیکن اس راستے میں تو پھر بھی امتحان تو ہے موت تک۔ تو تیسرا امتحان یہ ہوتا ہے کہ آپ جمے رہے، پھر اللہ پاک حالات بدل دیتے ہیں، آپ جس کو بھی دیکھ لو گے آپ کو یہی نظر آ جائے گا، ہے جا نہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک عافیہ۔ ہم نے حضرت کو دیکھا، مولانا لدھیانوی رحمہ اللہ کو، شروع میں ٹیکسی تھی، اس میں آتے تھے ونڈو ٹاؤن میں پڑھانے کے لیے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اپنی گاڑی کا بھی بندوبست فرما دیا، پھر اس میں آتے تھے، ڈرائیور کا بھی بندوبست کرا دیا، بلکہ شہید ہو گیا ڈرائیور ان کے ساتھ، اور ایک کے ساتھ آپ کھنگالو گے، یہی ہے ابتدا میں، یہی ہے۔ اچھا، تیسرا امتحان کیا ہے؟ پھر فتوحات کا دور ہوتا ہے، مال بھی آتا ہے، مال والے بھی آتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا، یہ اس سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اگر کوئی پھر اس امتحان میں اپنے دینی منصب سے اپنے دنیا بنانے لگ جائے، پھر بھی وہ، تو بھائی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، یہ خاص طور سے یہ جو زہد اور استغنا ہے نا، اس کو مستقل، یہ واقعات آپ پڑھتے، میں نے دی تھی نا آپ کو ایک کاپی، اس میں سے سناتے رہا کریں، اس کی ہم سب کو ضرورت ہے، ہمارا رخ درست رہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔